ادب نامہ میں خوش آمدید ناظرین۔ شخصیت سیریز میں آج ہم جس شاعر کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ خواجہ حیدر علی آتش، انفرادیت و خصوصیات۔ خواجہ حیدر علی آتش 1764 میں فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام خواجہ حیدر علی اور آتش تخلص تھا۔ آپ کا انتقال 1846 لکھنؤ میں ہوا۔ آصف الدولہ نے جب لکھنؤ کو دارالخلافہ بنایا تو لکھنؤ میں شعر و ادب کی محفل وجود میں آئی، تو آتش بھی لکھنؤ چلے آئے اور یہیں ان کی شاعری پروان چڑھی اور ان کو استادوں کا درجہ حاصل ہوا۔ آتش نے صرف غزل کہی، کسی دوسری صنف سخن میں طبع آزمائی نہیں کی۔ آتش کا تعلق اگرچہ لکھنؤ سے تھا، جہاں شاعری کی بنیاد تکلف و تصنع پر تھی، اس کے باوجود ان کے کلام میں جذبات و احساسات کی سچائی ملتی ہے۔ ان کے کلام میں اثر اور جوش موجود ہے۔ رام بابو سکسینہ تاریخ ادب اردو میں لکھتے ہیں کہ آتش کے بعض اشعار پوری اردو شاعری میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ نمونہ کلام دیکھیے: بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ آتش کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی۔ ان کے آباء و اجداد دلی سے تھے۔ آتش نے جوانی کے ایام لکھنؤ میں بسر کیے اور یوں ان دونوں شہروں کے اثرات ان کے فن پر موجود ہوئے۔ ایک شعر جو دہلویت کی عکاسی کرتا ہے: پھوٹ بہنے دو انہیں یار کے آگے آتش، دل کا احوال بھی آنکھوں کو بیاں کرنے دو۔ یہ شعر جو لکھنویت کی عکاسی کرتا ہے: شب وصل تھی، چاندنی کا سما تھا، بغل میں صنم تھا خدا مہرباں تھا۔ آتش کا تعلق اس دبستان شاعری سے ہے جس کے تمام تر شعری سرمایے کی بنیاد تصنع اور تکلف پر ہے، جس میں شاعر احساسات و جذبات کی سادگی اور واردات کی صداقت کے بجائے فکر و خیال کی باریکی کا سہارا ڈھونڈتا ہے، جس میں بہترین استعارے، باکمال تشبیہات اور منفرد تراکیب شامل ہوتی ہیں۔ آتش کی شاعری کی بنیادی خصوصیت میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سرور و نشاط، خوشی و انبساط اور فرحت و مسرت کے شاعر ہیں۔ آتش کی شاعری کا مرکزی تصور راحت ہے۔ آتش کے یہاں زندگی کے پر امید مستقبل اور خوشگوار انجام کا تصور ملتا ہے، جس سے ان کے فکر و خیال کی آزادی، مزاج کی رفت اور نظریے کی صحت مندی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ زندگی سے خوب تر کی توقع رکھتے ہیں۔ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ اردو غزل کی تاریخ میں آتش وہ پہلے شاعر ہیں جس کے یہاں زندگی کے بارے میں ایک اثباتی نقطہ نظر پایا جاتا ہے۔ آتش کی شاعری میں مایوسی اور قنوطیت نہیں ملتی۔ ان کی شاعری میں عموماً ایسی ردیفیں پائی جاتی ہیں جن کی جھنکار سے ایک کیفیت کے ارتقاء اور تسلسل کی طرف نظر پڑتی ہے۔ مثلاً: یار کو میں نے مجھے یار نے سونے نہ دیا، رات بھر طالع بیدار نے سونے نہ دیا۔ آتش کے کلام کا غالب حصہ رجائیت سے لبریز ہے۔ زندگی کی قدر و قیمت اور حضرت انسان کی عظمت کا تصور جا بجا بکھرا پڑا ہے۔ آتش کا کمال فن یہ ہے کہ وہ غم کی بات میں بھی کوئی نہ کوئی مسرت انگیز پہلو نکال کر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ شعر دیکھیے: ایسی وحشت نہیں دل کم کے سنبھل جاؤں گا، صورت پیرہن تنگ نکل جاؤں گا۔ آتش کے کلام میں جدت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے غزل کو ایک نیا مزاج اور آہنگ دیا۔ آتش نے روایتی مضامین کو بھی نئے پن اور نئے آہنگ سے پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ روایتی طور پر اسیر کو بیچارہ، مجبور اور بے بس بنا کر پیش کیا جاتا ہے،
مگر آتش کے نزدیک اسیر بآسانی ہاتھ آنے والی شے نہیں ہے۔ اللہ رے پھڑکنا اسیران تازہ کا، صیاد خیر مانگتا ہے اپنے دام کی۔ آتش کے لب و لہجہ میں ایک کلندرانہ مزاج اور اخلاص پایا جاتا ہے۔ یہ کلندرانہ وضع آتش کا خاص انداز ہے جس کے گل بوٹے ان کے کلام میں ہیں۔ شعر دیکھیے: چند پریاں کروں مثل سلیمان تسخیر، یہ قلم رو بھی رہے زیر نگیں تھوڑی سی۔ ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں کہ آتش کی شخصی زندگی میں ایک ایسا حادثہ جس نے اسے تصوف کے مسلک کو اختیار کرنے اور ایک کلندرانہ اور سپاہیانہ روش کو قبول کرنے پر مجبور کیا تھا، وہ حادثہ بچپن میں والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جانا ہے۔ خواجہ آتش کی غزل میں تصوف کے جو مضمون نظر آتے ہیں وہ ان کی کلندرانہ طرز فکر کا نتیجہ ہیں۔ اس مضمون کو آتش نے اس انداز سے بیان کیا ہے: کعبہ و دیر میں کس لیے دل جاتا ہے، یار ملتا ہے تو پہلو میں ہی مل جاتا ہے۔ آتش کے خیال میں جز جب کل میں رچ بس جاتا ہے تو کل کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ دل اپنا آئینہ ہے، صاف عشق پاک رکھنا، قطرہ بھی دریا ہے جو دریا میں شامل ہو گیا۔ آتش محبوب حقیقی کی تلاش میں کعبہ و بت خانہ کو ایک دوراہا قرار دیتے ہیں۔ کعبے سے دیر، دیر سے کعبے کو جا چکے، کیا کیا نہ اس دوراہے میں ہم پھیر کھا چکے۔ آتش کہتے ہیں کہ ایک عاشق اپنے معشوق کو دیکھ لینے کے بعد دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت مقام ہو ہے۔ جس طرف دیکھا مقام ہو نظر آیا مجھے، کچھ نظر آیا نہ پھر جب تو نظر آیا مجھے۔ آتش کی شاعری میں اضطراب ہے، بے چینی اور تڑپ پائی جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں تحرک کی علامت ہیں۔ جلا میں شمع کی مانند عمر بھر خاموش، تمام عمر کٹی قصہ مختصر خاموش۔ آتش کے کلام کی ایک نمایاں خوبی فکر و خیال کی بلندی اور رفت ہے۔ وہ نہ صرف ظاہری حسن سے اپنی شاعری کو چمکاتے ہیں بلکہ معنوی لحاظ سے بھی فنی کمال کا ثبوت دیتے ہیں۔ آتش کا یہ شعر دیکھیے: دیوانگی نے کیا کیا عالم دکھا دیے ہیں، پریوں نے کھڑکیوں کے پردے اٹھا دیے ہیں۔ آتش کی غزل میں تشبیہات، استعارات اور کنایات وغیرہ بڑے خوبصورت انداز میں موجود ہیں جو حسن کلام کو بڑھاتے ہیں اور تخیل میں جان ڈال دیتے ہیں۔ آتش الفاظ کو نگینے سمجھ کر اس طرح جوڑتے ہیں کہ ہمارے سامنے شعر کے بجائے ایسا طلائی زیور دکھائی دیتا ہے جس کی چمک دمک نظروں کو خیز کر دیتی ہے۔ شعر و سخن کے بارے میں آتش کی یہ رائے دیکھیے: بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ آتش کے کلام کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے فن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کی غزلوں کا مطلع ہی جاندار اور بھرپور ہوتا ہے۔ ایک غزل کا مطلع دیکھیے: سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ ایک اور مطلع ملاحظہ کیجیے: کوچ آئے دلبر میں بلبل چمن میں مست ہے، ہر کوئی یہاں اپنے اپنے پیرہن میں مست ہے۔ آتش کے اشعار صحت مند اثرات چھوڑتے ہیں اور غم سے مقابلہ کرنے کا اعلیٰ حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔